بدکار عورت اور نیک بزرگ کا قصہ۔ یہ کہانی ایک ایسے شہر سے شروع ہوتی ہے جس کی گلیوں میں ہمیشہ شور رہتا تھا، لیکن اندرونی طور پر ہر گھر کے پردے کے پیچھے مختلف کہانیاں جنم لے رہی تھی، جس کا نام چولستان تھا۔ اپنی روشن گلیوں اور غیر مزاجی لوگوں کے لیے مشہور تھی، مگر انہی گلیوں میں ایک ایسی عورت بھی رہتی تھی جس کا ذکر ہر مجلس میں ہوتا تھا، لیکن کسی عزت یا احترام کے ساتھ نہیں بلکہ نفرت اور لعنت کے ساتھ۔ اس کا نام زری تھا، مگر لوگ اسے بدکار زری کے نام سے جانتے تھے۔ زری کی شہرت اس کے کاموں کی وجہ سے تھی جو اس معاشرے کے اصولوں سے میل نہیں کھاتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں کو اجاڑتی، رشتوں میں دراڑیں ڈالتی اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتی۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا سحر تھا جو کسی بھی مرد کو اپنی گرفتار میں لے سکتا تھا۔ شہر کے بزرگ، جوان اور عورتیں سبھی اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ زری کی زندگی کے پیچھے ایک اندھیرا راز تھا جسے کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی بدکاری کی اصل وجہ ایک ایسی کہانی تھی جسے وہ دل کی گہرائیوں میں چھپائے رکھتی تھی۔ شہری لوگوں نے ہمیشہ اسے غلط نظریے سے دیکھا، لیکن اس کے اندر چھپے دکھ اور تنہائی کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ وہ رات کے اندھیروں میں اکثر روتی اور اپنے گناہوں کا حساب کرتی، لیکن دن کی روشنی میں وہی زری بن جاتی جسے لوگ بدکاری کی علامت سمجھتے تھے۔ ایک دن جب شہر میں ایک نیا بزرگ آیا تو لوگوں نے اسے امید کی نظر سے دیکھا۔ یہ بزرگ، جن کا نام حضرت یوسف تھا، اپنے نیک اعمال اور پرسکون رویے کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے امن اور سکون کی فضا قائم ہو جاتی۔ ان کے آنے کی خبر سنتے ہی شہر کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھنے لگے۔ حضرت یوسف نے لوگوں کی باتیں سنی اور ان کے دلوں میں چھپے غموں کو محسوس کیا، لیکن جب انہیں زری کا ذکر سننے کو ملا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، کیا تم میں سے کسی نے زری کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے؟ اس پر لوگ حیران ہوئے اور بولے، حضرت، اس کی زندگی جاننے کی کیا ضرورت؟ وہ تو بدکار ہے، ایک لعنت۔ حضرت یوسف نے نرمی سے جواب دیا، ہر انسان کی زندگی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ بدکاری کسی انسان کے ساتھ پیدائشی نہیں ہوتی، بلکہ حالات اسے اس راہ پر لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے اور کسی کو یقین نہ آیا کہ ایک نیک بزرگ ایک ایسی عورت سے ملنے کی خواہش کر سکتا ہے جسے پورا شہر ناپسند کرتا تھا۔ حضرت یوسف نے زری کا پتہ معلوم کیا اور اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جیسے وہ کسی حیرت انگیز واقعے کو گواہ بنانے جا رہے ہوں۔ زری کا گھر گلی کے آخری کونے میں تھا، ایک پرانی اور سنسان عمارت جس کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھی۔ حضرت یوسف نے دروازے پر دستک دی اور کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ زری نے دروازہ کھولا، لیکن جب اس نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوف بھی نظر آیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک بزرگ اس کے دروازے پر آئے گا۔ حضرت یوسف نے نرمی سے کہا، بیٹی، میں تم سے ملنے آیا ہوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زری کچھ لمحے کے لیے حیرت میں پڑ گئی، لیکن پھر سر ہلا کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ زری کا گھر اندر سے خالی اور اداس تھا۔ وہ انہیں ایک پرانے صوفے پر بٹھا کر خود ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ حضرت یوسف نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اس راستے پر چلنا پڑا؟ زری نے چونک کر انہیں دیکھا، جیسے ان کی بات نے اس کے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت یوسف نے کہا، میں تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں۔ لوگ تمہیں جو بھی سمجھتے ہیں وہ ان کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ہر گناہگار کے لیے معافی ہے۔ یہ سنتے ہی زری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ پھر بھی چپ رہی۔ زری نے حضرت یوسف کی بات کو خاموشی سے سنا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، حضرت، آپ کو معلوم نہیں میرے دل میں کتنے زخم ہیں جو میں نے جھیلے ہیں، وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ حضرت یوسف نے نرمی سے کہا، بیٹی، زخم چاہے کتنے ہی گہرے ہوں، انہیں بھرا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے تمہیں ان زخموں کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ سن کر زری کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران حضرت یوسف نے محسوس کیا
کہ کمرے کی فضا میں کچھ عجیب سا خوف چھایا ہوا ہے۔ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ دیواروں پر مختلف قسم کی پراسرار تصویریں لگی ہوئی تھی، جن میں کچھ پرانے واقعات کو نمایاں کیا گیا تھا۔ یہ تصویریں زری کی کہانی کا ایک ٹکڑا دکھائی دے رہی تھی، لیکن حضرت یوسف ابھی ان کی مکمل حقیقت نہیں سمجھ پائے تھے۔ زری نے آہستہ آواز میں کہنا شروع کیا، حضرت، میں کسی زمانے میں چولستان کی سب سے معزز خاتون تھی۔ میرے والد ایک بڑے عالم تھے اور میری ماں نے مجھے نیکی کے راستے پر چلنے کی تعلیم دی تھی، لیکن قسمت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میری زندگی کے ایک ایسے واقعے سے بدل گئی جس نے مجھے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ حضرت یوسف نے تجسس سے پوچھا، کون سا واقعہ بیٹی؟ کیا تم مجھے بتانا چاہو گی؟ زری نے گہری سانس لی اور اپنی کہانی جاری رکھی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو بظاہر نیک تھا لیکن اندر سے انتہائی ظالم اور دھوکے باز تھا۔ اس نے میرے اعتماد کو توڑا اور میری زندگی کو برباد کر دیا۔ حضرت یوسف نے زری کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور کہا، تو کیا تمہاری موجودہ زندگی کا تعلق اس واقعے سے ہے؟ زری نے سر ہلا کر جواب دیا، حضرت، وہ شخص نہ صرف میری زندگی برباد کر گیا بلکہ میری عزت کو بھی روند گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے اندر موجود نیکی کو دفن کر دیا اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہی بن گئی جو یہ لوگ سمجھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت یوسف کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار نظر آئے، لیکن ان کے ذہن میں سوالات بھی اٹھنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، تمہاری کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تم نے اپنی نیکی کو دفن کیوں کیا؟ کیا تم نے اپنے رب سے رجوع کرنے کی کوشش نہیں کی؟ زری نے افسردہ لہجے میں کہا، حضرت، جب انسان کے ساتھ بار بار ظلم ہو تو وہ اپنے آپ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے زری کے قریب آ کر کہا، بیٹی، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، اللہ کے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ تمہاری کہانی میں ابھی بھی روشنی کی گنجائش ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دل میں کچھ اور راز چھپے ہیں جو تمہارے زخموں کو اور گہرا کر رہے ہیں۔ زری نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر ایک عجیب سا جملہ کہا، حضرت، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کا کفارہ شاید ممکن نہیں۔ حضرت یوسف کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جسے معاف نہ کیا جا سکے، لیکن تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ زری نے کانپتے ہوئے کہا، حضرت، میں نے کسی کی جان لی ہے، وہ شخص جو میری زندگی کا قاتل تھا، میں نے اسے مار دیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے چہرے پر کوئی حیرت یا غصہ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا، بیٹی، سچائی کو بیان کرنا پہلا قدم ہے، لیکن اس قتل کے پیچھے کی اصل وجہ جاننا بھی ضروری ہے۔ زری کی آنکھوں میں خوف اور طوفان تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، حضرت، وہ شخص صرف میری زندگی کا قاتل نہیں تھا، وہ ایک ایسا راز جانتا تھا جسے اگر وہ ظاہر کر دیتا تو نہ صرف میری زندگی بلکہ میرے خاندان کی عزت بھی داؤ پر لگ جاتی۔ حضرت یوسف نے کہا، یہ راز کیا ہے اور تم نے اپنے دل کی روشنی کو دوبارہ کیوں زندہ نہیں کیا؟ زری نے سر جھکا کر کہا، حضرت، یہ راز صرف موت کے ساتھ دفن ہو سکتا تھا، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ یہ راز دنیا کے سامنے آئے۔ حضرت یوسف زری کے اعتراف پر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف زری کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ حضرت یوسف نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ راز جو تمہارے دل پر بوجھ بن گیا ہے، اسے اب باہر نکالنا ضروری ہے۔ تمہارا دل اس کی شدت کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ زری نے لرزتے ہوئے لب کھولے، لیکن اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ زری نے دھیرے سے کہا، حضرت، وہ راز اس دن سے شروع ہوتا ہے جب میں نے پہلی بار ایک عجیب آدمی کو اپنے گھر کے قریب دیکھا۔ وہ شخص نہایت پر اسرار تھا اور ہمیشہ کالے لباس میں رہتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ میرے ماضی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اگر میں نے اس کے کہنے پر عمل نہ کیا تو وہ سب کچھ دنیا کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، وہ آدمی کون تھا اور اس کا تمہارے ماضی سے کیا تعلق تھا؟ زری نے نم آنکھوں سے جواب دیا، حضرت، وہ شخص میرے والد کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھا، لیکن اس کی نیت ہمیشہ خراب تھی۔ میرے والد کی وفات کے بعد وہ میرے خاندان کو بلیک میل کرنے لگا تھا اور اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا۔ حضرت یوسف کے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے زری سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس شخص نے تمہارے خاندان کو نقصان پہنچایا یا وہ صرف تمہیں خوفزدہ کر رہا تھا؟ زری نے افسردگی سے کہا،
حضرت اس شخص نے میرے والد کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے والد کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کر ہماری عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ زری کے الفاظ میں چھپی تکلیف اور خوف نے حضرت یوسف کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، اس شخص کے ظلم کے خلاف تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے کسی سے مدد مانگی؟ زری نے اپنی نظریں جھکا کر کہا، حضرت میں نے مدد مانگنے کی کوشش کی لیکن ہر دروازہ میرے لیے بند تھا۔ آخرکار میں نے اپنے دفاع کے لیے ایک انتہائی فیصلہ کر لیا، میں نے اسے مار ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یوسف نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، قتل ایک سنگین گناہ ہے، لیکن اگر یہ دفاع میں کیا گیا ہو تو اس کے پہلو مختلف ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہاری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ راز جو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ زری نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر ایک عجیب بات کہی، حضرت، اس شخص کی موت کے بعد بھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ حضرت یوسف نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ شخص تو مر چکا ہے، پھر وہ تمہارا پیچھا کیسے کر سکتا ہے؟ زری نے کانپتے ہوئے کہا، حضرت، اس کی موت کے بعد میں نے کئی بار اس کی آواز سنی، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے وہ زندہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت یوسف کے دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ پیدا ہوا۔ حضرت یوسف نے کہا، بیٹی، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری روح پر اس گناہ کا بوجھ ہو اور تمہیں وہم ہو رہا ہو، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو ہمیں اس معاملے کی گہرائی تک جانا ہوگا۔ زری نے کہا، حضرت، یہ وہم نہیں، میں نے اسے رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے کے قریب کھڑا دیکھا ہے۔ وہ ہر بار کہتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور تمہیں سزا ملے گی۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے چہرے پر سنجیدگی مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے زری سے کہا، بیٹی، اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تمہارے گھر جانا ہوگا، وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو اس راز کو کھول سکتا ہے۔ زری نے لرزتے ہوئے کہا، حضرت، وہ جگہ اب محفوظ نہیں، وہاں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بھی خوفزدہ کر سکتی ہیں۔ حضرت یوسف نے اطمینان کے ساتھ کہا، بیٹی، اللہ نے مجھے اس سفر پر بھیجا ہے تو وہی میری حفاظت کرے گا۔ ہمیں سچائی کو سامنے لانا ہوگا، چاہے وہ کتنی ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ زری نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور ان دونوں نے پراسرار راز کو کھولنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت یوسف اور زری رات کے اندھیرے میں اس پراسرار مکان کی جانب روانہ ہوئے۔ راستہ ویران اور سنسان تھا، جیسے ہر چیز نے ان کے سفر کو مزید خوفناک بنانے کی قسم کھائی ہو۔ زری کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لیکن حضرت یوسف کا چہرہ سکون اور اطمینان کے ساتھ مظاہرہ کر رہا تھا۔ مکان کے قریب پہنچ کر زری نے کہا، حضرت، اس گھر کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ حضرت یوسف نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کی مدد طلب کی۔ مکان کے اندر قدم رکھتے ہی سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرایا۔ زری نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ شخص رہتا تھا۔ کمرے کی دیواریں عجیب و غریب نشانات سے بھری ہوئی تھی، جیسے کسی نے ان پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہو لیکن الفاظ واضح نہ ہوں۔ حضرت یوسف نے ان دیواروں کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ نشانات عام نہیں، یہ کسی شیطانی عمل کی نشانی ہے۔ زری نے ایک پرانی الماری کی طرف اشارہ کیا اور کہا، حضرت، اس الماری کے اندر وہ صندوق ہے جس میں وہ شخص اپنی تمام خفیہ چیزیں رکھتا تھا۔ حضرت یوسف نے صندوق کو کھولا اور اندر ایک کتاب موجود تھی۔ کتاب پر عجیب حروف لکھے ہوئے تھے جنہیں پڑھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت یوسف نے دعا کی اور کتاب کو ہاتھ میں لیا۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی اور کمرہ لرزنے لگا۔ زری نے چیخ کر کہا، یہ وہی ہے، وہ واپس آ رہا ہے۔ حضرت یوسف نے سکون سے زری کو کہا، بیٹی، گھبراؤ نہیں، یہ شیطانی قوتیں صرف کمزور دلوں کو ڈراتی ہیں۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے دھواں اٹھنے لگا اور اس میں وہی شخص نمودار ہوا جس کے بارے میں زری نے بات کی تھی۔ وہ شخص غصے سے حضرت یوسف کی طرف بڑھا اور کہا، یہ جگہ چھوڑ دو ورنہ تمہارا انجام بھی زری جیسا ہوگا۔ حضرت یوسف نے بے خوفی سے جواب دیا، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اگر تم انسان ہو تو مر چکے ہو، اگر تم شیطانی روح ہو تو اللہ کے حکم سے میری پہنچ سے دور نہیں ہو سکتے۔ وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا، تم نہیں جانتے، میں صرف ایک موت ہوں
جو ہر زندہ دل کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہوں۔ حضرت یوسف نے اللہ کا ذکر بلند آواز میں شروع کیا اور وہ شخص ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گیا۔ زری خوفزدہ ہو کر کہنے لگی، حضرت وہ شخص کبھی نہیں جائے گا، وہ میری جان لینے آیا ہے۔ حضرت یوسف نے زری کو تسلی دی اور کہا، بیٹی، شیطان کے جال میں پھنسنا آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نور سے اس کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے بلند آواز میں قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی اور کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ اچانک وہ شخص ایک عجیب شکل میں بدل گیا، اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور اس کی آواز دھیمی ہونے لگی۔ وہ چلا کر کہنے لگا، رک جاؤ، تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو، اس کتاب کو بند کر دو، ورنہ تمہیں وہ راز مل جائے گا جسے جاننا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ حضرت یوسف نے کتاب کے اوراق پلٹنا شروع کیے اور ہر صفحے کے ساتھ ایک نئی حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ کتاب کے ایک صفحے پر زری کے والد کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ان کی جائیداد کی تفصیلات درج تھی۔ حضرت یوسف نے زری سے کہا، بیٹی، یہ کتاب تمہارے والد کی تمام حقیقتوں کو چھپا رہی ہے، شاید یہ وہ راز ہے جس نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا ہے۔ زری نے کانپتے ہوئے کہا، حضرت، اگر یہ راز سب کے سامنے آ گیا تو ہماری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ حضرت یوسف نے آخری صفحہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ صفحہ بند تھا، جیسے کسی نے اسے ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا ہو۔ وہ شخص دوبارہ نمودار ہوا اور کہا، اگر تم نے یہ صفحہ کھولا تو تم پر ایک ایسی حقیقت ظاہر ہوگی جو تمہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ حضرت یوسف نے اللہ کا نام لے کر صفحہ کھولنے کی دعا کی اور صفحہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ آخری صفحے پر ایک حیران کن حقیقت درج تھی جو حضرت یوسف کو بھی ہلا کر رکھ گئی۔ انہوں نے زری کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ راز تمہارے والد کی زندگی سے جڑا ہے اور اس کا انکشاف تمہارے لیے لازم ہے، لیکن یہ سچائی اتنی گہری ہے کہ اسے جاننے کے لیے تمہیں اپنی ہمت کو بلند کرنا ہوگا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر خاموش ہو گئی، لیکن یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کی پیش گوئی تھی۔ حضرت یوسف نے آخری صفحے پر درج تحریر کو غور سے پڑھا اور ان کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سنجیدگی چھا گئی۔ صفحے پر لکھا تھا، یہ مکان ایک شخص کی قربانی کا نشان ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھٹک گیا اور اپنے خاندان کو تباہ کر بیٹھا۔ اس کی نیک بیٹی کی جان بچانے کے لیے یہ کتاب اللہ کے ولی کے حوالے کی جانی تھی۔ حضرت یوسف نے زری کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ راز تمہارے والد کی زندگی کا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس گھر کی بدروح سے نجات دلانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تمہاری موجودگی، تمہارا صبر اور تمہاری توبہ اس جگہ کو پاک کر سکتی ہے۔ عین اس لمحے وہ پراسرار شخص جو شیطانی طاقتوں کا نمائندہ تھا، دردناک چیخ کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا اور وہ دھواں جو اس مکان کو اپنی لپٹ میں لیے ہوئے تھا خارج ہونے لگا۔ زری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا، حضرت، کیا میرے والد کے گناہوں کی معافی ممکن ہے؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، اللہ غفور الرحیم ہے اور سچی توبہ سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تمہیں دعا اور استغفار کا دامن تھامنا ہوگا۔ زری نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور مکان کے اندر ایک سکون چھا گیا۔ حضرت یوسف نے کتاب بند کی اور کہا، یہ کتاب اپنے وقت کے ساتھ غائب ہو جائے گی اور یہ مکان پھر کبھی ان طریقی سایوں کا شکار نہیں ہوگا۔ مکان کے باہر روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگی، جیسے آسمان نے بھی اسے فیصلے پر سکون کا اظہار کیا ہو۔ یوں زری اور حضرت یوسف ایک نیک مقصد کی تکمیل کے بعد اپنے راستے پر روانہ ہو گئے اور مکان ہمیشہ کے لیے شیطانی سایوں سے پاک ہو گیا۔ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے، جہاں نیکی نے بدی کو شکست دی اور اللہ کی رحمت ہر جگہ چھا گئی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔